غریب راضی ہو جاتا عرشوں پہ خدا کی رحمتیں راضی ہو پہلی بات تو یہ کرنی ہے بھائی جتنوں کی دعوتیں اتنی جائیں گے سمجھ گئے بولو انشاءاللہ ہاں جتنوں کی دعوتیں اتنی ہی جائیں گے اور میں تو کہتا ہوں اگر تمہیں پتہ چلے میں کوئی بیٹی کو رخصت کر رہا تھا اور اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیے کھانے کی تمہاری خوراک تو روٹی ہے نا ایک روٹی اپنے گھر کھا کے جا ایک روٹی بیٹی والے کے دسترخوان پہ کھا ایک روٹی بچا خدا کی قسم اگر تیری چھوڑی ہوئی ایک روٹی سے غریب کی عزت بچ گئی اللہ قیامت میں تیری عزت کی حفاظت فرمائے گا یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ جنت میں لے جانے والی بات لوگوں کی عزت کا خیال رکھا کرو مان رکھا کرو لوگوں کی عزت کا اللہ آپ کو سلامت رکھے کوشش یہ کرنی ہے ہمیں صرف جلسہ نہیں کرانا ہمیں حضور کے دین کی بھی مدد کرنی ہمیں اسلام کی بیٹیوں کی بھی مدد کرنی اور ایک بات ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جو ضروری بات ہے وہی کہنے کے لیے آیا کوشش یہ کریں میں نے بھی مسجد دیکھی اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے مسجدوں کو اپنے گھر سے زیادہ خوبصورت بنایا اور اتنی گزارش ہو رہے جیسے تم نے پتھر سے مسجد کو سجایا ہے ویسے سجدے سے بھی مسجد کو سجانا جس خوبصورتی سے تم نے مسجد بنائی ہے نا اسی خوبصورتی سے تم جا کے صفوں میں بھی بیٹھنا اللہ سب کا دل مسجد میں لگائے سب کو پنج وقتہ نمازی بنائے بڑی پیاری مسجد ہے اور لگ رہا تھا کہ ہاں کسی جگہ پہ بیٹھے مگر میرا ایک مشورہ ہو ہے اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے ہماری خانقاہوں ہمارے مدرسوں ہماری مسجدوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے اسکول بھی ہونے چاہیے جی بے شک ہمارے اپنے سمجھ گئے نا میری بات اسکول جہاں ہندی انگلش پڑھائی جاتی ہے اسکول سمجھ گئے نا خانقاہوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے اسکول بھی ہونے چاہیے اس وقت قوم مسلم کہاں کھڑی ہے ایک ایسے دوراہے پہ قوم مسلم کھڑی ہے کہ تباہی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں یا تو آپ اپنی بیٹی کو جائز رکھیے اور یا پھر آپ بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے بس دو راستے ہیں ہمارے سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یا تو جاہل رکھیے آپ بیٹی کو اگر بیٹی کو بچانا چاہتے ہو تو جاہل رکھیے اور پڑھاؤ گے تو کھو بیٹھو گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اسکول نہیں ہمارے اپنے کالج نہیں لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے بیٹی پہ پورا اعتماد ہے میں بیٹیوں تک ایک بات پہنچانا چاہوں گا خدا کی قسم سنو دنیا میں جو تمہارا باپ تم سے پیار کر سکتا ہے وہ تم سے کوئی پیار نہیں کر سکتا لیکن کبھی کیا کیا ہم نے اپنی بچیوں کو اسکول نہیں دیا وہ ٹیوشن پڑھنے جاتی ہیں وہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتی ہیں ٹیوشن کے نام پہ کیا ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسلام دشمن طاقت ہے پوری پلاننگ کے ساتھ کھڑی ہے تیری بیٹی کو گھر سے قدم نکالنے کی دے رہے میں نہیں کہتا تیری بیٹی غلط ہے لیکن اسے بگاڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے اس لیے کہ اسلام کے دشمن پیسے کے لیے کھڑے ہیں عیش کے سامان کے لیے کھڑے ہیں پوری مدد بھی ان کے ساتھ جو لڑکیاں چاہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ پاور طاقت ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہو تو کچھ نہیں کر سکتے تھے تمہیں بتاؤں دل رویا جب میں نے ایک ویڈیو کے اندر دیکھا ہماری بیٹیاں ٹیوشن پڑھنے گئی تو وہاں کے پڑھانے والے ان کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں ان کو دو لڑکوں کے بیچ میں بٹھایا جاتا ہے دو لڑکوں کے بیچ میں ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی پڑھنے گئی ہے ارے لڑکی ماری گئی ہے ہماری ہم کس جگہ پہ چلنے لگے ہیں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہو کل جب بیٹی چلی جاتی ہے سونوں کے ساتھ سوتی ہے پھر سے پیتے رہ جاتے ہو کیسے پلٹ کے آئے گی کہیں ہوئی اس سے کبھی آیا نہیں کرتی جانے والی آبو کبھی لوٹ کے نہیں آتی ہے جیسے زبان سے نکلاتی کبھی واپس نہیں آتا زبان سے نکلی بات کبھی واپس
کبھی واپس نہیں آیا کرتی ہے، جب بیٹیاں بے آبرو ہو جاتی ہے، کتنا تڑپ لو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر عزتیں چاہتے ہو اپنے اسکول بناؤ، اپنے کالجز بناؤ، ان کو تعلیم دو اور دنیا کو بتا دو ہم کربلا والے حسین بنانے والے ہیں، خانقاہیں بھی ہم بنائیں گے، اسکول بھی ہم بنائیں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ رضویوں کی تقریر، نبی کے دشمنوں کی پھوٹ گئی تقدیر۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ بھی کوشش کرو خان صاحبو، تمہارے اپنے اسکول ہونے چاہیے، اور فخر سے کہو ہمارا اپنا اسکول۔ کیا ان کے نقاب نہیں اتارے گئے اسکولوں میں؟ دنیا کو ان کی بنی رہی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، موت ایک بار آنی ہے، ایک بار مرنا ہے، اور یاد رکھیے کسی نہ کسی کو تو قربان ہونا پڑے گا، کسی نہ کسی کو تو مرنا پڑے گا۔ میری بات سنیں، ہماری بیٹیوں کے نقاب اتارے گئے اسکول میں انٹری سے، ڈریس کے نام پہ ان کے کپڑے اتار دیے گئے۔ تمہارے اپنے اسکول ہوں گے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے، کسی کی بیٹی کی کوئی جوتی اتار ہے، کپڑے تو بڑی بات ہے۔ اپنے اسکول بناؤ، شوق کم کرو، ہوٹلوں میں ناشتے کم کرو، اس پیسے کو بچوں کے مستقبل پہ لگاؤ۔ مظفر پور کے اندر ایک بچے کو پٹوایا جاتا ہے، یہ مسلم ہے، ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کے موبائل میں دیکھا اور یہ کا برا ہوا۔ تم نے کیا کیا قوم کے لیے اگر یہ برا ہوا؟ کیا دیا تم نے؟ دل روتا ہے، میں سنی ہوں، مجھے وہاں بھی کوئی نہ سمجھے مگر تکلیف ہوتی ہے۔ خانقاہوں میں جانا ہمارا وتیرہ ہے، بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنا ہماری عزت ہے، لیکن کئی بار ایسا میں نے دیکھا کہ خانقاہوں میں جتنی اونچی کھولکیں لگی ہیں اس میں پیسے ڈالنے جگہ نہیں ہوتی، انگلیاں سے دھکیل دھکیل کے پیسے بھرے جاتے ہیں، ان پیسوں کو گننے کے لیے لوگوں کے نمبر نہیں آتے ہیں، اور یار ابھی وہی پیسہ اٹھا کر کے بچوں کے مستقبل پہ لگاؤ، اسکول کالجز پہ لگاؤ۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں خانقاہ میں پیسہ دو گے تو شاید 10-20 پیٹ بھرے گا، اگر یہی پیسہ تم اپنے بچوں کے مستقبل پہ لگا دو گے 10-20 کا نہیں بلکہ 10-20 صدیوں کا اللہ بھلا کرنا ہے۔ نظام محفوظہ کچھ اس طرح بگڑا ہے ساتھی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ ماشاءاللہ میری بات سنیں، کئی غلط نہیں ہے، ساری بات میں صاحب ہری اصغری نصاب کے علماء مدرسے سے جڑے لوگ جانتے ہیں، تنخواہوں کو کئی مہینے ہو جاتے ہیں۔ امام کی تنخواہ کتنی رہتی ہے مسجدوں میں؟ 10,000 12,000 ہے، اتنی تنخواہیں رہتی ہے، اس میں بھی کیا ہوتا اگلے مہینے لے لیو، ماری جا رہی ہے کہ تنخواہ تمہاری، ہم بھاگ رہے ہیں کیا؟ کچھ سوچو، یہ 12,000 کی تنخواہ دینے میں پوری قوم ایسی باتیں کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہوں، جب وقت ہو جائے کرے تنخواہ ایک دن پہلے ہی دیا کرو، جس طرح تمہارے بچے ہوتے اسی طرح امام کے بچے، کوئی یہ نہ سمجھے امام صاحب بلوا رہے ہیں، پہلے سن لیجیے، کبھی پتہ چلا اگلے دن دونوں اماموں کی چھٹی کر دیں، وہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میں اپنے دماغ سے اور اپنی ضرورت کے پیش نظر ہی بات کر رہا ہوں، جس کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ ہاں، اماموں کی تنخواہ بیچاروں کی 6 مہینے لے کے، ان کے بھی بچے ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں،